بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر جوانی جوش کرے اور شادی بھی نہ ہو رہی ہو تو شہوت کو کیسے پورا کرے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ایک بالغ مرد و عورت کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ شریعت نے شہوت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جیسا ہی ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی شادیاں جلد نہیں کی جاتی، پہلے تعلیم پھر فیوچر بنانے پہ لگے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر شادی دیر سے کی جاتی ہے، تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر بالغ بندہ جس کا نکاح نہ ہو رہا ہو تو وہ اپنی شہوت کیسے پوری کرے؟ محترم ناظرین، شہوت کی کئی بہت تعریفات کی گئی ہے، اور ان میں ایک تعریف شہوت کی یہ ہے کہ یہ انسانی طبیعت میں داخل وہ جسمانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تاکہ اعلیٰ مقاصد اور بہترین و ارفع اہداف کو پورا کیا جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ یہ شہوت کیوں پیدا کی گئی ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوات اور لذات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم ان سے اپنی مصلحتیں پوری کرنے میں مدد حاصل کریں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کھانے پینے کی لذت اور شہوت پیدا کی۔ بلا شبہ یہ چیزیں فی نفس ہی رحمت ہے، اور اسی سے اس دنیا میں ہمارے جسم باقی رہتے ہیں، اور ایسے ہی نکاح کی شہوت اور اس سے حاصل ہونے والی لذت کا حال ہے۔ یہ بذات خود ایک نعمت ہے، اور اسی سے نسل کا بقا ممکن ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شہوت بذات خود مذموم نہیں ہے، مگر اس کی برائی اور اس کے استعمال کے لحاظ سے ہے۔ مگر اس شہوت کا استعمال نفع دینے والی چیزوں میں ہو یا پھر ان چیزوں میں ہو جو اس کے لیے مباح ٹھہرائی گئی ہے، تو ایسی شہوت انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر ایسا نہیں تو کوئی خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کی جاری سنتوں میں سے ایک ان کی آزمائش بھی ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے انہیں آزماتا ہے، اور اس کی مختلف حکمتیں اور بہترین و افضل ترین غایات ہے۔ انہی آزمائشوں میں سے ان کی ایک آزمائش شہوت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرمانبرداروں کو نافرمانوں سے علیحدہ کر دے اور اچھے کو برے سے جدا کر دے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نکاح کریں تاکہ اپنی شہوت حلال طریقے سے پوری کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نظر کو بہکنے سے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی نکاح کرنے کی استطاعت نہیں، یا اس کی شادی کسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی حدیث میں آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی سکھایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اور جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے کہ اس میں اجر ہے، اور اس میں کھانے پینے کو چھوڑنے کی وجہ سے جماع کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور خون کی رگیں بند ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے۔ روزے کی حالت سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ شہوت کو ختم کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مزدور آدمی شہوت کیسے کنٹرول کرے؟ جو نکاح بھی نہیں کر سکتا اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، وہ کیا کرے؟ یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو نکاح کر سکتے ہیں اور نہ ہی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نکاح اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے، یا ان کے گھر والے نہیں مانتے، اور روزہ اس وجہ سے نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ باری برکم کام کرتے ہیں، مثلاً سخت قسم کی مزدوری کرتے ہیں، اور روزہ رکھ کر اس قسم کی مزدوری نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کم کھائیں، کیونکہ آپ جتنا زیادہ کھائیں گے اور جتنا زیادہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کو شہوت تنگ کرے گی۔ اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ملاحظہ فرمائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو شہوت ابھرتی ہے۔ یہاں آپ ایک اور بات کا بھی خیال رکھیں کہ گرم تاثیر والی چیزوں سے بچے،
کیونکہ جتنی گرم تاثیر والی چیزیں کھائیں گے اتنی ہی شہوت جوش میں آئے گی۔ مثلاً آپ روزانہ گوشت کھائیں گے، دیسی گھی کھائیں گے، بادام کھائیں گے، کھجورے اور چوارے کھائیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کو شہوت بہت تنگ کرے گی۔ اس لیے ان غذاؤں کی جتنی ضرورت ہو بس اتنی ہی استعمال کریں، ورنہ آپ اپنی شہوت کا علاج نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے لکھنے والا کا مشورہ یہ ہے کہ خوب سوچ سمجھ کر ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں کھائیں، مثلاً کدو کھائیں کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پسند فرمایا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ امت بھی اسے سنت سمجھ کر کھائے اور انہیں شہوت کو کم کرنے میں مدد ملے۔ شہوت کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی صحبت کو تبدیل کریں، کیونکہ بعض اوقات آپ کی صحبت ہی آپ کی شہوت کو بھڑکاتی ہے اور آپ کو شہوت ران بناتی ہے۔ اس لیے جیسے بھی ممکن ہو اپنی صحبت کو تبدیل کریں، نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اگر آپ کے ارد گرد کے دوستوں میں اچھی صحبت نہیں مل سکتی تو چپ کر کے تبلیغی جماعت میں 40 دن کے لیے نکل جائے۔ انشاءاللہ 40 دن میں ہی آپ کی زندگی بدل جائے گی اور ایسے ہزاروں مسئلوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ناظرین، نکاح اگر شریعت کے مطابق کی جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ فراخ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ترجمہ ہے، نکاح یعنی شادی کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں فریقین کا خرچ کم ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھی باری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، تو اللہ عز و جل کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں، بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ یعنی بہت سارے گھروں کے لیے باعث بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔